السلام علیکم محمد اقل بھائی، کیا حال ہے؟ پاکستان سے طیب بات کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کے عبدالرحمان مکی صاحب ہیں، عبدالرحمن مکی۔ یہ بول رہے ہیں کہ دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ مسلم ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں یہ مسلم ہے۔ تو ابھی جو ہمارے جمعیت الحدیث والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ہمیں پلیز یہ بتائیں ہمیں کہ کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ میری 40 سال عمر ہو چکی ہے، تو اتنی دیر ہو گئی کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہی سنا کہ نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی۔ اب یہ عبدالرحمان مکی صاحب بول رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اس کا جواب بتائیں، جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، عبدالرحمن مکی صاحب کا غالباً پچھلے دنوں انتقال ہو گیا ہے، اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں، بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے جو اہل حدیث بڑے علماء ہیں ان کا موقف یہی ہے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ سے کئی مرتبہ اس سلسلے میں میری تفصیلی گفتگو اسی غرفے میں، اسی روم میں بیٹھ کر ہوئی ہے۔ شیخ طالب الرحمن سے، شیخ طیب الرحمن، شیخ توصیف الرحمن، ان تمام علماء سے مختلف موضوعات پر گفتگو رہی، جس میں سے یہ بھی موضوع تھا۔ اچھا، مولانا عبدالرحمن مکی صاحب کے والد محترم کا بالکل مختلف نظریہ تھا، اور وہ اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے پڑھنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری بات، یہ جو فکر مولانا عبدالرحمن مکی صاحب کی ہے، اس طرح کی فکر ہندوستان میں بھی کئی اہل حدیث علماء ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی نماز دیوبندیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی اہل حدیث عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو وہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا، اور حالانکہ میرے خلاف بھی ایک صاحب نے بغیر تحقیق کیے یہ بات عام کر دی کہ جناب محمد عاقل صاحب یا فلاں عالم یا فلاں عالم، وہ تو احناف کو مطلقاً کفر کا ان کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہ کسی اہل حدیث عالم نے کہی ہے اور نہ ہی یہ میرا نظریہ ہے۔ میرا نظریہ جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، وہ یہ کہ میں دیوبندی تھا۔ میری دیوبندیت میں جب نمازیں ہو رہی تھی تو میں اہل حدیثوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، عبدالرحمن مکی صاحب سے نہیں میں پوچھ رہا، عبدالرحمن مکی صاحب تو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہے، لیکن وہ لوگ جو کہ سلفی منہج کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہمیں شروع میں یہی بتاتے تھے کہ جناب آپ کی تو نماز ہی غلط ہے، آپ کی نماز کا طریقہ ہی غلط ہے۔ اب جب نماز کا طریقہ ہماری غلط تھا اور ہم نے اس کی اصلاح کر لی، تو ہمیں 40 سال آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی عمر ہے، اور آپ کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نماز بھی درست تھی، تو اس کا کیا یہ معنی لیا جائے کہ جب ان کی نماز درست ہے تو پھر آپ کو کس ڈگر پر انہوں نے لگا دیا؟ یا تو یہ کہہ دیجئے وہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے، تو پھر یہ جو اتحاد کی اس کا جو عنوان ہے نا مولانا عبدالرحمن مکی صاحب کی تقریر کا کہ فرقہ واریت کو ختم کرو، ایک ہو جاؤ، تو فرقہ واریت دیکھیے ہم نہیں چاہتے کہ فرقہ واریت ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت پر مسلمانوں کا اتحاد ہو، قرآن و سنت پر۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ نمازیں آپ کی دیوبندیت میں بھی ہوتی تھی، تو پھر ہمیں دیوبندیت سے دعوت دے کے اہل حدیث کیوں کیا گیا؟ کس لیے؟ اس لیے نا کیونکہ میں جب دیوبندی تھا میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بید ساحل لنا اشکالنا، اے نبی ہمارے اوپر لطف اور کرم کیجئے، ہماری مدد کیجئے، ہماری کشتی کو، ہم تو ڈوب رہے ہیں، ہماری کشتی کو سنبھال لیجئے۔
اور یہ عقیدہ بھی رکھا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بلکہ ایک ویڈیو ابھی حنفی ایک عالم کی آئی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا تو جسم نہیں ہے، لیکن جس ہاتھ کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے وہ دراصل ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اعوذ باللہ. تو بہرحال میں یہ جو نظریہ ہے نا مولانا مکی صاحب کا، یہ نظریہ دراصل ہمارے یہاں بھی بہت سارے اہل حدیث عالم ہیں یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں میری رائے یا جو مجھے رائے پسند ہے وہ یہ کہ ہر اس شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی جو کہ عقیدے کے طور پر اس کے اندر کوئی جھول اور شرکیہ اور کفریہ عقیدہ نہ رکھتا ہو. چھوٹی موٹی بدعات ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی فکر نہ کریں، پھر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. لیکن ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ وہ حاضر ہے، تو اور یہاں تو احناف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہر جگہ، اللہ کے رسول بھی حاضر و ناظر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر وہ یہ صاحب اجمیر میں کھڑے ہو کر پرچم لہرا رہے ہیں اور ہاتھ کا فوٹو لیے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت علی کا ہاتھ ہے، اور اس علی کے ہاتھ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. جس ہاتھ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے وہ ہاتھ ان کے مطابق اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ علی اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. تو یہ عقائد کی خرابی اگر کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہو تو ہمارے جو علماء ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ، اور یہ مولانا عبد الرحمن مکی صاحب کے والد بھی اسی موقف کے قائل تھے کہ اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث، بلکہ انہوں نے تو رسالہ بھی ایک لکھا تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست، آپ کی نماز دیوبندی کے پیچھے، دیوبندی امام کے پیچھے اگر وہ شرک اور کفری عقائد سے پاک ہے بالکل ہو جائے گی. دیوبندی ہو یا وہ کلیری ہو یا وہ روڑکی کا رہنے والا ہو یا سہارنپور ہو یا مظفر نگر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، یا بنگلوری ہو یا لاہوری ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منہج اس کا صحیح ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ مکی ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. بھائی یہ شیخ صالح الفوزان کے میں نے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کری ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے. اور اہل حدیث علماء کے تاثرات بھی میں نے کئی ویڈیوز میں نقل کیے ہیں کہ وہ دیوبندی، وہ احناف کے عقیدے جو کہ شرکیہ عقیدے ہیں، اگر وہ اس بات کے مجھے کوئی ابھی تک تو نہیں ملا ایک ایسا شخص جو کہ یہ کہتا ہو کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں اور اللہ تعالیٰ، وہ یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. ہر جگہ موجود اللہ کا قائل شیخ ابن باز، شیخ محمد صالح العثیمین، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی، اور شیخ صالح الفوزان، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی تو خود کی نماز نہیں ہوتی، اب یہ کہ ہم اسے اپنا امام بنا لیں. تو اس بات کی اگر کوئی اہل حدیث عالم یہ کہہ رہا ہے، ویسے تو عبد الرحمن مکی صاحب کبھی بھی یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ جو بھی، بہرحال اب تو وہ انتقال ہو گیا ان کا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ہمارا نظریہ اور جو شیخ صالح الفوزان اور شیخ بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین کا موقف ہے وہ یہ کہ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس کی تو اپنی نہیں ہوتی، وہ آپ اس کو اپنا امام بنا لیں. یہی ان کے والد محترم کا موقف تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان